Iran's state TV. ایران کا سرکاری ٹی وی، وہ اسٹوڈیو جہاں سے سپریم لیڈر کی تقاریر نشر ہوتی رہی ہیں، لیکن آج نہیں۔ Attacked it. اسرائیل کے حملے کے بعد نہیں جس نے نیوز اینکر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، ان کی میز کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ آیت اللہ کی طرف سے انتہائی غصے والا ایک پیغام آیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران انہوں نے ایک بنکر میں پناہ لے رکھی تھی۔ Iran, with its iron national resolve, rejects surrender. For a country like this, the idea of surrender is laughable to anyone who truly knows the Iranian nation. فی الحال ایک نازک جنگ بندی قائم ہے۔ تہران آہستہ آہستہ اپنی اصل شکل میں واپس آ رہا ہے۔ اس کی شدید ٹریفک، اس کے خوبصورت بازار، یہاں کے رہائشی آہستہ آہستہ شہر لوٹ رہے ہیں جسے وہ بمباری سے بچنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے صرف سانس لینے کی جنگ جاری ہے۔ اس وارڈ میں فوجی نہیں، عام شہری ہیں۔ مرتضیٰ نے ہمیں اپنے زخم دکھائے۔ وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے جب بدنام زمانہ ایون جیل کے داخلی دروازے پر بمباری ہوئی۔ اسرائیل جھوٹ بولتا ہے کہ وہ صرف فوجی اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے جیل کو نشانہ بنایا۔ میں وہاں تھا، میں زخمی ہوا، اور مجھے حیرت ہے کہ انگلینڈ، فرانس، امریکہ جیسے ممالک اور اقوام متحدہ اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے۔ خالی امریکی سفارت خانہ ایران کے مغرب کے ساتھ پیچیدہ تعلقات کی ایک علامت ہے۔ ایران پر دہشت گردی کی حمایت اور جوہری بم بنانے کی کوشش کے الزامات لگتے رہے ہیں جن کی تہران تردید کرتا ہے۔ لیکن اسی سابقہ سفارت خانے کے اندر ایک کیفے ہے جہاں آئس امریکانو بیچی جاتی ہے۔ امیر نے مجھے بتایا کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان بہتر تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں، اور بہت سے ایرانی بھی یہی چاہتے ہیں۔ لیکن اس تاریک وقت میں روشنی کی امید کم ہے۔ عوام ڈٹ کر کھڑے تھے، لیکن جلنے والا یہ اسٹوڈیو ایران کے اس تاریک لمحے کی علامت بن چکا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کو اپنی 4 دہائیوں کی حکمرانی میں سب سے مشکل اور خطرناک فیصلوں کا سامنا ہے۔ پرانی طویل جنگ کے ایک نئے غیر یقینی پر قائم باب کا آغاز۔